آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی یہ سورہ مائدہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے اور اس کی 55 نمبر آیت ہے۔ ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارے ولی تو صرف اللہ تبارک و تعالی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ ایمان والے ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس کے باوجود جھک کر رہتے ہیں۔ یہ مختصر مفہوم ہے۔ ابتدا میں انما کلمہ حصر ہے کہ تمہارے صرف یہ ولی ہیں، صرف یہ تمہارے دوست ہیں، اور یہ کلمہ حصر میں محصور کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آغاز میں 51 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی یہ بتا چکے ہیں کہ کون لوگ تمہارے دوست نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصارہ کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی ان کو دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ مختصر مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا، اور یہاں بتایا گیا ہے کہ ہمارے اگر ولی ہو سکتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان، بس یہی ہمارے ولی ہو سکتے ہیں۔ اور ولی جو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا ایک لغوی مطلب، ایک پھر محاورے کے لحاظ سے مطلب، ولی کا مطلب دوست، اور دوست کی تعریف دنیا کی تمام زبانوں میں ایک ہی طرح سے کی گئی ہے۔ عربی زبان میں بھی ولی کا مطلب دوست، ولی کا مطلب مددگار۔ ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں کہ دوست وہ جو مصیبت کے وقت کام آئے۔ انگلش والے کہتے ہیں اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، اور فارسی والے کہتے ہیں کہ دوست عام باشد کے گیرت دستے دوست، در پریشاں حالی و درماندگی، کہ دوست وہ ہوتا ہے جو پریشان حالی میں اور برے وقت میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اور میاں محمد بخش صاحب پنجابی میں یہ فرماتے ہیں یہی بات کہ یاراں دے جو کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کولوں بہتر یار اکیلے۔ تو دنیا کے تمام زبانوں والے یہ متفق ہیں کہ دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل کے وقت ہماری مدد کرتا ہے۔ تو اس مفہوم کے تحت آیت مبارکہ کا دوبارہ اگر جائزہ لیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تمہارے مددگار تو صرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور وہ ایمان والے جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ان اعمال کی وجہ سے تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، اتراتے نہیں ہیں، تفاخر کا شکار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کے باوجود جھک کر رہتے ہیں۔ اب یہاں یہ مدد کا جو ذکر ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے بیان کرنا ہے کہ یہ مدد کس قسم کی مدد ہے۔ اس کی تشریح بھی قرآن مجید کے حوالے سے سورہ البقرہ اور 257 نمبر اس کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مدد کی تشریح فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، مددگار ہے۔ اور یہ مدد کیسی مدد ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے اللہ تبارک و تعالی اور روشنی میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کی دوست سرکش قوتیں ہیں، طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکالتے ہیں اور اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ تو مدد کی یہ تشریح یہاں بیان ہوئی کہ اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اہل ایمان کی مدد کیا ہے کہ اندھیروں سے نکالنا اور نور میں لے آنا، اندھیروں سے نکالنا اور نور میں لے آنا۔ اب اندھیروں کا ذکر ہے اور اس کے مقابلے میں نور کا ذکر ہے۔ ظلمات، ظلمت کی جمع، ظلمت کا مطلب اندھیرا، اور اس کی جمع ہے ظلمات، اندھیرے۔ اللہ ایسے مدد کرتا ہے کہ اندھیروں میں سے نکالتا ہے اور نور میں لے آتا ہے۔ اب نور بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی بھی جمع عربی زبان میں ہے انوار۔ نور کی جمع کیا ہے؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پورے کے پورے قرآن مجید میں کہیں انوار کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، جہاں استعمال ہوا ہے نور کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اندھیرے تو طرح طرح کے ہیں، کئی طرح کے ہیں، ان گنت اندھیرے ہیں، لیکن نور کی ایک ہی قسم ہے، ایک ہی ذات ہے، اور وہ نور ہے اللہ تبارک و تعالی کا نور۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اب جہاں کہیں ہمیں نور نظر آتا ہے وہ اسی ذات کے حوالے سے ہم اس کو دیکھیں گے کہ اگر ہمارے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے تو اللہ ہی کا نور ہے، اور اگر قرآن مجید نور ہے تو یہ اللہ ہی کا، اور اگر سورج نور بکھیر رہا ہے تو یہ اللہ ہی کا نور بکھیر رہا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نور اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ اب اندھیروں سے اللہ تبارک و تعالی نکالتا ہے اور روشنی میں لے آتا ہے۔ اندھیرے کون سے ہیں جن سے اللہ نکالتا ہے اور روشنی میں لے آتا ہے؟ اس کی کچھ تفصیلات میں نے عرض کرنی ہے۔ ان گنت اندھیرے ہمارے وجود کے اندر اور ہمارے وجود کے باہر۔ اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا وہ حالت ہے، وہ سچویشن ہے، وہ مقام ہے، وہ کیفیت ہے کہ انسان جہاں پر آنکھیں رکھنے کے باوجود دیکھ نہیں پاتا، کہ آنکھیں ہوں لیکن بندہ دیکھنا بھول جائے، تو اس کیفیت کو اندھیرا کہتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ان گنت اندھیرے ہیں جو ہمارے وجود کے اندر بھی ہیں اور ہمارے وجود کے باہر بھی ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالی مدد ایسے کرتا ہے کہ ہمیں ان اندھیروں میں سے نکالتا ہے اور روشنی میں لے آتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں، تاکہ ہماری آنکھیں کام کرتی رہیں۔ من کے حوالے سے، ہمارے اندر کے حوالے سے، جس کو قرآن مجید نے انفس کہا، قرآن مجید بتاتا ہے کہ دنیاؤں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہمارے اندر کی دنیا اور ایک ہمارے باہر کی دنیا۔ ہمارے اندر کی جو دنیا ہے، قرآن مجید اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے، انفس، اور جو باہر کی دنیا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے، آفاق۔ انفس اور آفاق، اور یہ جو اندھیرے ہیں یہ دونوں طرف پائے جاتے ہیں، ہمارے اندر بھی، ہمارے باہر بھی، انفس میں بھی اور آفاق میں بھی۔ جو ہمارے اندر اندھیرے ہیں، ان میں سے پہلا اندھیرا تکبر، کہ انسان جب اس خود فریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے، دیکھنا بھول جاتا ہے، اس خود فریبی میں کہ میں بڑا مقام رکھتا ہوں، میرا بڑا مرتبہ ہے، میں بڑا ہوں۔ جوں ہی اس خیال میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، ہمیں قرآن مجید یہ سکھاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ جس کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں اس کو تکبر میں مبتلا کرتے ہیں، اور اللہ کی اس زمین پر کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی شخص تکبر میں مبتلا ہوا ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذلیل نہ کیا ہو۔ یہ تکبر جو ہے یہ آغاز ہے، یہ پہلا قدم ہے ذلت کی طرف۔ اس لیے کسی بھی طرح کا تکبر، خواہ کسی کو اپنے حسن پر ہو، خواہ اپنی طاقت پر ہو، خواہ اپنی عبادات پر ہو، خواہ اپنے علم پر ہو، خواہ اپنے عہدے پر ہو، جب بھی وہ تکبر میں مبتلا ہوگا وہ براہ راست اس کا مقابلہ پھر اللہ تبارک و تعالی سے ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فرعون بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ بندے ہیں وہ کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جتنا مقام عطا کرتا ہے اتنے ہی وہ جھکتے چلے جاتے ہیں۔ شیخ سعدی نے کہا کہ نہد شاخ پر میوہ در بر زمین سر بر زمین، کہ وہ شاخیں جن پر کوئی پھل نہیں ہوتا وہ سیدھی اور اکڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن پھلدار شاخ جو ہے وہ جھک جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو اندر سے خالی ہوتے ہیں وہاں بڑا شور نظر آتا ہے، اور جن کا ظرف بڑا ہے وہاں خاموشی نظر آتی ہے۔ اور شاعر نے کہا، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے وہ اس قدر خاموش ہے۔ تو اس کائنات میں اگر کسی کو تکبر کرنے کا حق حاصل ہوتا تو پھر وہ ذات تھی کہ جن کی خاطر یہ کائنات بنی، کہ آج تک جن سے بڑا نہ کوئی پیدا ہوا نہ کوئی پیدا ہوگا۔ اور علامہ اقبال نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ لیکن دوستو، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی تکبر میں مبتلا ہوئے؟
قطن نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، لیکن میں اس پر اتراتا نہیں ہوں، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخر، لیکن میں اس پر بھی اتراتا نہیں ہوں۔ تو حضور آپ کو کس بات پر فخر ہے؟ فرماتے ہیں الفقر و فخری، مجھے اپنی فقیری پر ناز ہے۔ اور فقیری پر ناز ہونے کا مطلب یہ ہے، فقیری تو نام ہی جھکنے کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں کبھی فخر نہیں کرتا، یہ خاص بات ہے۔ تو یہ وہ سٹائل ہے سوچنے کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ شخص جنت کے لیے انفٹ ہے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ پہلا اندھیرا ہے کہ جو انسان جس اندھیرے میں اپنے آپ کو داخل کرتا ہے اور اس کے بعد دیکھنا بھول جاتا ہے۔ ہمارے سامنے ان گنت مثالیں ہیں۔ تعصب جو ہے یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جب اس میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو پھر دیکھنے سے عاری ہو جاتا ہے، روشنی آنکھیں ہونے کے باوجود وہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تعصب طرح طرح کا ہے اور یہ ہر دور میں موجود رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ تعصبات کو ختم کیا ہے، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی امیر کو کسی غریب پر کوئی فخر حاصل نہیں ہے، تم سب کے سب ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہو۔ اور اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ عرب میں قبائل تھے اور اس قبیلے کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑا قبیلہ تمہارا، سب سے بڑا انسان تمہارا دادا، اور تمہاری باتیں سب سے اعلیٰ، تمہاری عادتیں سب سے اعلیٰ، تمہارے رسم و رواج سب سے اعلیٰ۔ دوسرے قبیلے والے اپنے قبیلے والوں کو یہی کچھ سکھاتے تھے، اور تعصبات جب بھی سکھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، تو انسان پھیلاتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان دوسرے انسانوں کو بہانے سے اللہ کا بندہ بنانے کی بجائے اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ اب قبیلے والوں کو یہی خطرہ ہوتا تھا کہ یہ ہمارے قبیلے کا جو فرد ہے یہ دوسرے قبیلے کے بارے میں نہ سوچنے لگے، اسی طرح ان کو خطرہ ہوتا تھا۔ تو اپنی دکانداریاں قائم رکھنے کے لیے یہ تعصبات پھیلاتے تھے۔ اب تعصب میں کیا ہوتا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو میرا مخالف بیٹھا ہوا ہے، آپ نہیں، ماشاءاللہ آپ تو دوست ہے میرے، سامنے کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو میرا جو مخالف بیٹھا ہوا ہے بات اس کی ٹھیک ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن میں کیسے مان لوں وہ تو میرا مخالف ہے، یا اس کی زبان مجھ سے نہیں ملتی ہے، یا قبیلہ نہیں ملتا ہے، یا سیاسی طور پر کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کی بات میں کیوں مان لوں۔ اب یہ تعصب جب آئے گا تو باوجود اس کے کہ میرے اندر شعور ہے، عقل ہے، میری آنکھیں موجود ہے، لیکن میں دیکھنا بھول جاؤں گا تو میں اندھیرے میں چلا گیا تعصب کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعصبات کو ختم کیا، لیکن افسوس ہم نے پاکستان بننے کے باوجود ہم نے ان تعصبات کو پروان چڑھایا، بنگالی اور پنجابی کے تعصب کی بنیاد پر ہم نے پاکستان کے ٹکڑے کیے، اور اس کے علاوہ پھر مسالک کیا آ جاتے ہیں، وہاں بھی کچھ ادھر سچ ہے کچھ ادھر سچ ہے، لیکن ادھر والے ادھر کا سچ نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمارے مولوی کچھ اور کہتے ہیں، ادھر والے ادھر کا سچ نہیں مانتے کہ ہمارے علماء اس طرح نہیں کہتے، اور چونکہ درمیان میں خواہش نفس آ جاتی ہے، جہاں ذاتی مفاد آتا ہے وہاں دین بھی دکانداری بن جاتا ہے، اور دکانداری جب بنتا ہے تو تعصبات پھیلائے جاتے ہیں، تاکہ جو ہمارے غلام ہیں
وہ ہمارے ہی غلام رہے اور کسی اور کے غلام نہ بن پائے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, ہم سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی کے غلام ہیں. اور یہ مشن تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے نکلے تھے, اور آپ نے ارشاد فرمایا انی ادعوکم الی عبادت اللہ من عبادت العباد, اے لوگو میں تمہیں بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی کی غلامی میں دینا چاہتا ہوں. تو یہ ایک دوسرا مقام ہے جس کو ہم تعصب کہتے ہیں. تو تعصب ایک اندھیرا ہے, اور اللہ مدد کرتا ہے مومنوں کی تاکہ وہ تکبر سے بھی نکلے, تاکہ وہ تعصب سے بھی نکلے. اس کے بعد ایک اور اندھیرا میں بیان کرتا ہوں. خواہش نفس ایک اندھیرا ہے. خواہش جو ہی انسان پر غلبہ پاتی ہے, انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. باوجود علم رکھنے کے, تجربہ رکھنے کے, صلاحیتیں رکھنے کے, نیک و بد کی تمیز رکھنے کے باوجود, آنکھیں رکھنے کے باوجود وہ اندھا ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم, کیا تو نے اس شخص پر غور کیا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا, اور اللہ نے علم ہونے کے باوجود, اس کے پاس علم ہونے کے باوجود اس کو پھر گمراہ ہونے دیا. اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں واحد ذات ہے کہ جو حکم دے اور بندہ مانے, یہ اسی کا اختیار ہے. اور الہ کا مطلب ہی وہ ذات ہے کہ جو حکم دینے والی ذات ہے, اور بندے کا مطلب حکم ماننے والا. اب جو بھی, اب ڈکٹیٹر کیوں, ڈکٹیٹرشپ ہم کہتے ہیں اسلام میں نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کے حکم کو بالائے طاق رکھ کر ایک بندہ وہاں پہ فٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ اللہ حکم دے اور بندہ مانے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں حکم دوں اور بندے مانے, اس لیے یہ اسلام میں حرام. اب ڈکٹیٹرشپ انسان کے باہر بھی ہوتی ہے, انسان کے اندر بھی ہو سکتی ہے. جہاں انسان انا کا بت اتنا مضبوط بنا لے کہ بندہ کہے کہ میری خواہش, میری رضا, میری مرضی, میری چاہت, میری طلب, میرا مفاد, تو اب یہ خواہش جو ہے یہ معبود بن گئی, اس لیے کہ خواہش حکم دیتی ہے اور بندہ مانتا چلا جاتا ہے. تو اللہ کا مقام اس نے حاصل کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. تو یہ ایک اور اندھیرا ہے کہ خواہش جس نے اپنے اوپر غالب کر لی, اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی حرج نہیں, میں تو بڑا تجربہ کار انسان ہوں, میں عمر رسیدہ ہوں, میرے پاس بڑا علم ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس کے باوجود جب وہ خواہش کو اپنے اوپر غالب کرے گا تو وہ اندھا ہو جائے گا, اور جب اندھا ہو جائے گا تو دیکھنا بھول جائے گا, اور دیکھنا بھول گیا تو پھر اندھیرے میں چلا گیا. اور یہی تو وہ اندھیرے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نکالنا چاہتا ہے. ایک اور دیکھیں اندھیرا, غصہ. غصہ اچھا بھلا انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو پھر دیکھنا بھول جاتا ہے, سوچنا سمجھنا بھول جاتا ہے, اور وہ فیصلے کرتا ہے جو خود اس کے خلاف جاتے ہیں. غصے میں آتا ہے تو وہ ایب نارمل ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر کا انسان کیسا ہو جاتا ہے. انگریز کہتے ہیں کہ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ.
کہ کسی شخصیت کا عکاس اس کا چہرہ ہوتا ہے، تو غصے میں انسان کا چہرہ کیسا ہو جاتا ہے؟ اب نارمل ہو جاتا ہے. تو یہیں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مزاج بھی اب نارمل ہو گیا، اس کا مائنڈ بھی اب نارمل ہو گیا. اب آپ دنیا بھر کی جیلوں میں آپ جائیں تو اکثر ایسے لوگ وہاں ہوتے ہیں کہ وقتی اشتعال کی وجہ سے، لمحاتی غصے کی وجہ سے وہ ایسے ایسے قدم اٹھا جاتے ہیں کہ بعد میں ان کو خود بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہماری تھی، لیکن جیسے شاعر نے کہا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، تو اس کا بھگتان جو ہے وہ بڑا طویل ہو جاتا ہے. یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے. اسی طرح طمع ہے، طمع، لالچ. اب یہ ہتھیار ہے شیطان کا اور نوسر بازوں کا. نوسر باز کیا کرتا ہے؟ آپ کو اتنی بڑی لالچ دیتا ہے، طمع میں مبتلا کرتا ہے کہ آپ عقل رکھنے کے باوجود وقتی طور پر دیکھنے سے عاری ہو جاتے ہیں کہ بس میرے اس رشتہ دار کو بھی نہ پتا چلے، اس کو بھی نہ پتا چلے، اور 2 ہفتوں کے بعد میرا مال دگنا ہو جائے. اور اس کے بعد وہ اپنا اتنا بڑا نقصان کرتا ہے. بعد میں اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ پہلی آواز پر ہی مجھے سمجھ آنا چاہیے تھا کہ وہ نوسر باز ہے، لیکن عقل کیوں جواب دے گئی، اندھا کیوں ہو گیا؟ طمع کی وجہ سے. یہ ہتھیار ہے شیطان کا اور نوسر بازوں کا. اسی طرح سے حسد ہے. حسد کیا چیز ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اپنے خزانے بانٹتا ہے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے، لیکن حسد کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ یہ دنیا میں جب خزانے بٹے تو میری مرضی کے مطابق تقسیم ہو. اور یہ آج تک چونکہ کسی کی مرضی کے مطابق تقسیم نہیں ہوتے، اللہ کی مرضی کے مطابق تقسیم ہوتے ہیں، اس لیے اس کو غصہ آتا ہے. کسی کو کچھ ملتا ہے تو یہ خواہ پریشان ہے. اور حسد کی وجہ سے اب یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا اور انتقاماً ایسی ایسی کاروائیاں کرتا ہے. اور اگر نہ بھی کر پائے تو اپنے اندر ایسی آگ لگائی ہوئی ہے اس نے کہ جس میں خواہ جلتا رہتا ہے. تو یہ بھی ایک ایسا اندھیرا ہے جس میں انسان سوچنا، سمجھنا، دیکھنا بھول جاتا ہے. یہ تھوڑے سے میں نے عرض کیے ہیں اندر کے اندھیرے، انفس کے اندھیرے. اب باہر آ جائیں. باہر کی دنیا میں بھی اسی طرح اندھیرے ہیں. مثلا تقلید کا اندھیرا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، جب بھی اللہ کی دعوت آتی ہے تو 2 طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. اب فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں، بدقسمت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے باپ دادا کا راستہ کافی ہے. یہ تقلید کہ جو کچھ ہوتا آ رہا ہے 2-3 نسلوں سے وہی کافی ہے، اس کو اندھی تقلید کہتے ہیں. اور جب انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے، جمود کا شکار ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ کہ جہاں وہ کھڑا تھا نسلوں تک وہ وہیں کھڑا رہتا ہے. اس لیے یہ اندھیرا ہے. اب آگے آ جائیں. جہالت. جہالت ایسی کیفیت ہے کہ آنکھیں رکھنے کے باوجود انسان سچ اور جھوٹ میں
नुकसान दे और नफा बख्श में तमीज नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा जोर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम पर दिया। इस्लाम का आगाज इकरा से होता है। पहली वही में तालीम और तालुम का जिक्र है, पढ़ने और कलम का भी जिक्र है, लिखने का भी जिक्र है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हुसूल इल्म हर मुसलमान मर्द पर और मुसलमान औरत पर फर्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, उतलबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, कि इल्म हासिल करो खा चीन में जाकर हासिल होता हो। इसलिए कि इल्म की जितनी अक़साम है वो सारी की सारी तुम्हारी मीरास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, कि मां की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। इसका मतलब यह है कि जो ही इंसान यह समझता है ना कि अब मेरा इल्म मुकम्मल हो गया, अब फिर उसी तकब्बर में मुब्तला हो गया, अब उसके लिए मजीद सीखने का दरवाजा बंद हो जाता है। इसलिए आपने ये सोच अता फरमाई, ये मिजाज अता फरमाया कि मोमिन के लिए लाजिम है कि सारी जिंदगी अपने आप को उस्ताद ना समझे बल्कि तालिबे इल्म समझे। आपने ये भी इरशाद फरमाया, मन खरजा फी तालिबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिया, कि जो इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है वो घर में वापस कदम रखने तक अल्लाह के रास्ते पर होता है, फी सबीलिल्लाह होता है। ये आज की जो महफिल है ये भी तालीम और ताल्लुम के हवाले से है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम अल्लाह के रास्ते में बैठे हुए हैं, अल्लाह के रास्ते में है। अल्लाह हमारी अपने रास्ते में बैठने की इस नशिस्त को कबूल फरमाए। ये अंधेरे हैं और बहुत से हैं, आप खुद गौर कर सकते हैं, कुरान मजीद भरा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह आले ईमान का दोस्त है, युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, उनको अंधेरों से निकालता है और नूर में ले आता है, रोशनी में ले आता है। वल्लज़ीना कफरू औलियाउहुमुत तागूत, और जो काफिर हैं न मानने वाले हैं उनके दोस्त शैतान है, तागूत है, सरकश कुव्वतें हैं। युखरिजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात, वो उनको रोशनी से निकालते हैं और अंधेरों में ले जाते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, यही दोज़ख वाले हैं, आग वाले हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आंखें खोलना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं चाहता कि हम किसी भी हवाले से इंसानों के गुलाम बन जाएं, बल्कि अल्लाह ने जो दीन सिखाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए हैं उसमें आजादियों का पैगाम है कि कस नबाशद दर जहां मोहताज कस, नुक्ते शरह मुबीन अस्तो बस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेके आए उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मंशा, एक ही मकसद है कि कोई शख्स किसी भी शख्स का मोहताज ना हो। लेकिन जो इंसानों के फंदे हैं वो इस तरह से सजाए जाते हैं कि मजबूर कर दिया जाता है, कभी महंगाई के जरिए, कभी मुआशी नाहमवारी के जरिए, कि इंसान इंसानों के गुलाम रहे। अल्लाह तबारक व तआला रोशनी में लाना चाहता है, ये तागूत अंधेरों में ले जाना चाहते हैं। और हम सबको भी चाहिए कि अपने घरों में अल्लाह तबारक व तआला के
قانون کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کریں اور اپنی ذات کے اندر اپنے دل کے اندھیروں کو بھی ختم کر کے وہاں اللہ کے قانون کا نور پھیلنے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔